ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، اس کے نام کو سلام دیتے ہیں آج کے اس نصیب دینے کے لیے، کیونکہ جب ہم خدا کے حضور میں جمع ہوتے ہیں، اس کی عبادت اور اس کی پرستش کرتے ہیں، تو وہ دن ہماری زندگیوں کے لیے ایک عظیم دن ہے، وہ بابرکت دن ہے۔ اور آپ سب بابرکت لوگ ہیں جب آپ خدا کے حضور میں آتے ہیں، اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں، اس کے نام کی ہم کو ثنا کرتے ہیں، اس کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ ہلیلویا! خداوند کا شکر ہو آج کے اتوار کے روز کے لیے۔ آئے میرے عزیزوں، جیسا آپ جانتے ہیں کہ بچے جو ہیں سب سے قیمتی اثاثہ والدین کا ہے۔ جب خدا نے ہمیں اولاد دی ہے تو ماں باپ کو ذمہ داری بھی دی ہے، اور اسی طرح سے بچوں کو بھی خدا نے ان کی تربیت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے والدین کو مقرر کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کریں، اور بچوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی بات کو سنیں۔ مثال کی کتاب پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کا خوف جو ہے وہ حکمت کا شروع ہے۔ اور پھر جب ہم مثال کی کتاب پہلا باب 8ویں اور 9ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اے میرے بیٹے، اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، کیونکہ یہ تیرے سر پر زینت کا سہرا اور تیرے گلے میں توق کی مانند ہوگی۔ یہ خدا کا کلام ہے بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، کہ وہ اپنے ماں باپ کی بات کو سنیں۔ آئے میرے عزیزوں، نکالیں یہی حوالہ مثال کی کتاب پہلا باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت پر۔ خدا کے کلام میں ہم دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے 7ویں آیت سے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، لیکن احمد حکمت اور تربیت کی غارت کرتے ہیں۔ 8ویں آیت میں یہ مرکوم ہے، اے میرے بیٹے، اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنے ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا سہرا اور تیرے گلے کے لیے توق ہوگی۔ سلیمان جب خداوند نے اس سے کہا کہ تو مانگ، میں تجھے دینا چاہتا ہوں، جو کچھ تو مانگے گا میں تجھے دوں گا، تو سلیمان نے کہا کہ مجھے تو حکمت اور دانائی جو ہے وہ عنایت کر۔ تو مثال کی کتاب جو ہے یہ حکمت کی کتاب ہے، یہ دانائی کی کتاب ہے، اور عقل اور دانائی جو ہے اسی پر جو انسان جو ہے اس نے آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ترقی کی ہے عقل اور دانائی کی بنا پر۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی اگر کوئی 1 صدی پہلے کا شخص جو ہے جو مرا ہوا ہے 100 سال بعد آج کی دنیا میں آ جائے تو وہ اس دنیا کو پہچان نہیں سکے گا، کیونکہ یہ دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، اور یہ کس وجہ سے؟ عقل اور دانائی کی وجہ سے۔ میرے عزیزوں، یہاں پر آج ہم غور کریں گے کہ جو اولاد ہے انہیں اپنے والدین کی بات کو سننا ہے۔ اگر وہ اپنے والدین کی بات کو سنیں گے تو کلام واضح طور پر بتاتا ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے، ان کی زندگی جو ہے اس میں خوشیاں ہوگی، ان کی زندگی میں ترقی ہوگی، ان کی زندگی میں کسی قسم کا مایوسی اور پریشانیاں نہیں ہوں گی، وہ اپنی زندگی جو ہے دنیا میں بہتر طور پر گزار سکیں گے۔ جب ہم یہاں پاکستان میں جو مسیحی بستے ہیں، جو میں نے ایک رپورٹ پڑھی ہے
لکھا ہے کہ 90% جو والدین ہیں وہ ان پڑھ ہیں، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں، اور صرف 10% جو ہے وہ پڑھے لکھے ہیں۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ جو کیوں ہے، زیادہ جو میں نے اپنی زندگی میں تجربے سے سیکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اولاد ہے وہ ماں باپ کی بات کو نہیں سنتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ان پڑھ نسل در نسل چلتی آ رہی ہے۔ زیادہ اس کی وجہ یہ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہتا، لیکن زیادہ جو میں نے غور کیا ہے کہ زیادہ جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں سنتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نسل نے اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں سنا تو وہ نسل جو ہے وہ تاریکی میں چلی گئی، علم نہیں ان کے پاس، وہ ہنر کوئی نہیں سیکھ سکے، اس کی وجہ سے وہ پھر وہ مزدوری یا چھوٹے موٹے کام جو ہیں وہ کرنے پر مجبور ہیں، جس کی وجہ سے وہ اچھے طریقے سے گزر اوقات نہیں کر سکتے۔ اور جنہوں نے اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں سنا تو وہ کوئی نشہ کرنا شروع کر دیا، اور کسی نے شراب نوشی کرنا شروع کر دی، کسی نے ہمارا گردی کرنا شروع کر دی، اور اس طریقے سے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ مشکل میں گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ خدا کا کلام جیسے کہہ رہے ہیں کہ اگر تو اپنی ماں باپ کی بات کو سنے گا تو وہ کیا ہوگا، تیرے سر کے لیے زینت کا سینہ اور تیرے گلے کے لیے توق ہوگی۔ زینت کا سینہ، زینت کا مطلب ہے خوبصورت، سجاوٹ، دلکش، حسین۔ تو وہ کیا ہے، اگر تو اپنے باپ کی بات کو سنے گا، اس کی تربیت کو سنے گا، اگر تو اپنی ماں کی تعلیم کو سنے گا اور اس پر عمل کرے گا تو کیا ہوگا کہ تیرے لیے جو ہے ایک خوبصورت سینہ جو ہے تیرے سر پر یہ ہوگا، جو تو اپنی ماں باپ کی تربیت پر دھیان لگا کر اس کو سیکھے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ اور تیرے گلے کے لیے توق۔ آپ نے پنجابی میں ایک لفظ سنا ہے، کینڈا، سنا؟ کینڈا کسے کہتے ہیں؟ ہاں، کینڈا جو ہے زیور ہے، سونے کا زیور۔ تو کیا ہوگا اگر ماں باپ کی تربیت پر عمل کریں گے تو وہ گلے پر جو ہے وہ توق کی مانند ہوگا۔ توق کہتے ہیں زیور کو، آپ کے گلے میں وہ زیور کی مانند ہے۔ تربیت اور علم جو ہے ماں باپ کی طرف سے ملتا ہے وہ سونے کی مانند ہے، سونے کے زیور کی مانند ہے، جو آپ کے گلے میں توق کی مانند ہوگا۔ توق زیور کو کہتے ہیں۔ تو اس کی آپ نے قیمت دیکھ لی ہے، تعلیم و تربیت کی، جو ماں باپ کی بات کو سنتے ہیں تو اس کی کتنی اہمیت ہے، کتنی قدر ہے۔ میرے عزیزوں، اگر جو بچے اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں سنتے، اپنے ماں باپ کی تربیت پر دھیان نہیں لگاتے تو وہ پھر کیا ہے، وہ ناکامی کی طرف ہی جاتے ہیں، کبھی بھی وہ اس دنیا میں کامیابی کی طرف نہیں جاتے۔ میں اپنی زندگی سے بتا سکتا ہوں کہ اپنے بچوں کی میں نے، میری بیوی نے، ہم نے ان کی جب وہ چھوٹے بچے تھے شروع کے دن سے لے کر ابھی بڑے بھی ہو گئے ہیں، ابھی بھی انہیں نصیحت کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارے بچے سنتے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ وہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ خدا کا کلام جو کہتا ہے وہ سچ، خدا کا کلام جو ہے وہ سچا ہے۔ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں سچائی کی باتیں بتاتا ہے۔ خدا کا کلام جو ہے ہمیں مشکلوں سے، مصیبتوں سے بچاتا ہے اور کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہم ہمیشہ زندگی میں کامیاب ہوں گے۔ اس لیے خدا کا کلام آج اور آج کے لیے ہے، اور آج کے لیے خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا۔ بعض والدین جو ہے اپنے بچوں کو جب ان کی تربیت کرتے ہیں، جب وہ انہیں سمجھاتے ہیں، انہیں اچھائی کی طرف لے جاتے ہیں، اچھی باتیں انہیں کہتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تو بچے جو ہیں بعض اوقات اپنے کانوں کو ہو سکتا ہے کہ انگلیوں سے بند کر لیں کہ یہ کیا ہے کہ ہر وقت میری ماں مجھے کہتی رہتی ہے، یہ کیا ہے میرا باپ ہر وقت مجھے کہتا ہے، شاید وہ تنگ آ جائیں۔
لیکن خدا کا کلام آج بچوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، انہیں ضرور اپنے ماں کی اور باپ کی بات کو سننا چاہیے۔ میرے پاس ایک کہانی ہے کہ ایک والدہ تھی، اس کا بچہ جب چھوٹا ہی تھا تو وہ باہر ادھر ادھر پھرتا رہتا تھا اور ماں نے اس کو جو ہے دھیان نہیں دیا، اور پھر کیا ہوا کہ جب وہ باہر پھرتا تھا تو ایک دن وہ چوری کر کے کوئی چیز لے آیا، تو ماں نے جو ہے اس کو کچھ نہیں کہا بلکہ اسے شاباش دی۔ پھر وہ بچہ آہستہ آہستہ جب بڑا ہو گیا تو وہ ایک بہت بڑا چور بن گیا اور اس نے ایسی چوریاں ڈکیتیاں کرنی شروع کر دی، اور پھر آخر کیا ہوا کہ اسے ایک قتل ہو گیا اور وہ عدالت میں پہنچ گیا، اور وہ وقت آ گیا کہ جج اسے سزا سنانے والا تھا، تو جج نے کہا کہ بتا دیں کہ آخری خواہش کیا ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو جج نے کہا ٹھیک ہے آپ کی خواہش پوری کر دی جائے۔ تو جب اس کی ماں کو اس کے نزدیک لایا گیا تو اس نے اپنی ماں کے کان کے نزدیک اپنا منہ کیا اور زور سے اپنی ماں کے کان کو دانتوں میں جکڑ لیا، اور اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کا کان جو ہے اس نے نکال نہیں دیا۔ تو جج نے پوچھا یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میری ماں نے میرے کانوں میں جو ہے تربیت کی باتیں نہیں ڈالی، اس وجہ سے میں آج اس مقام پر پہنچا ہوں کہ مجھے موت کی سزا ہونے والی ہے، میں چور اور ڈاکو بن گیا۔ اگر میری ماں میری تربیت کرتی تو آج میرا حال یہ نہ ہوتا، میرے کانوں میں اچھی باتیں پڑھتی تو یہ نہ ہوتا، یہ حال نہ ہوتا۔ اس لیے میرے خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ اے بچوں اپنے ماں باپ کی باتوں کو سنو، ان پر کان لگاؤ۔ آج اولاد کے لیے موقع ہے، اور پھر ایک مثال دی جاتی ہے، آپ کیا پچھتائے ہو جب چڑیا چگی کے، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ وقت گزر جاتا ہے اور پھر ان کے لیے مشکلوں کا مصیبتوں کا دور شروع ہوتا ہے، مالی طور پر بھی پریشان، اور جو برائیوں میں گرے ہوتے ہیں پھر برائیاں جو ہے ان کے لیے چھوڑنی مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر وہ وہی مثال ہے کہ میں تو اس کمبل سے جان چھڑاتا ہوں کہ کمبل میری جان نہیں چھوڑتا، پھر یہ حال ہو جاتا ہے۔ اس لیے بچوں اپنے ماں باپ کی بات کو غور سے سنو، ان پر دھیان دو۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلے کہ آپ کے ماں باپ کے پاس علم ہے، آپ کے ماں باپ نے آپ کے جو پیمپر آپ کو لگاتے ہیں جب چھوٹے سے ہوتے ہیں، آپ کے ماں باپ آپ کو کپڑے پہناتے ہیں، آپ کے ماں باپ آپ کو کھانا دیتے ہیں، آپ کے ماں باپ کو ہر چیز مہیا کرتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ اب میرے بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس لیے اپنے ماں باپ کی وہ سنیں، کیونکہ ان کے پاس علم ہے آپ کی ہر چیز کے بارے میں۔ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا استاد ہے جہاں آپ پڑھنے جاتے ہیں وہ آپ کو آپ کے بارے میں اتنا نہیں جانتے ہو کہ جتنا والدین آپ کے جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جو کوئی آپ نے دوست بنایا ہے اس کو آپ کی ساری چیزوں کا نہ پتا ہو جتنا آپ کے والدین کو پتا ہے، کیونکہ آپ کے والدین کو جن کے وسیلہ سے آپ اس دنیا میں آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، ان کو ایک ایک چیز کا علم ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی آپ نے سننی ہے، کیونکہ ہر چیز کے بارے میں ماں باپ جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ اگلی بات کہ آپ کے ماں باپ کے پاس تجربہ ہے، انہوں نے اپنی زندگی دیکھی ہے بچپن سے لے کر جب وہ جوان ہوئے، پھر ان کی شادی ہوگی، پھر اولاد جو ہے ان کے ہاں پیدا ہوئی، اس لیے ان کے پاس زندگی کا تجربہ ہے کہ انہوں نے کیسے اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کی ہے، وہ اونچ اور نیچ کو جانتے ہیں، انہوں نے جو بحران ہیں وہ بھی دیکھے ہیں، مشکلیں بھی دیکھی ہیں، مصیبتیں بھی دیکھی ہیں۔ اس لیے آپ نے اپنے والدین کی بات کو سننا ہے، کیونکہ والدین کے پاس تجربہ ہے اور وہ جو بھی تجربے سے آپ کو بتاتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کے لیے کوئی ایسا
مشکل مصیبت یا آپ کو کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو اکثر آپ کو کہا جاتا ہے جی اس آدمی کے پاس جائیں کیونکہ اسے بڑا تجربہ ہے. اس لیے سب سے بہترین جو آپ کو مشورہ دینے والے آپ کے صلاح کار جو ہیں وہ آپ کے والدین ہیں. اس لیے بچوں آپ نے ہمیشہ اپنے والدین کی ہی بات سننی ہے. اور ہم پڑھ سکتے ہیں امثال کی کتاب 4 باب 1-4 آیات. یہاں پر سلیمان کیا کہتا ہے؟ لکھا ہے اے میرے بیٹو باپ کی تربیت پر کان لگاؤ اور فہم حاصل کرنے کے لیے توجہ کرو کیونکہ میں تم کو اچھی تلقین کرتا ہوں. تم میری تعلیم کو ترک نہ کرنا کیونکہ میں بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا اور اپنی ماں کی نگاہ میں نازک اور اکیلا لاڈلا. باپ نے مجھے سکھایا اور مجھ سے کہا میری باتیں تیرے دل میں رہیں, میرے فرمان بجا لا اور زندہ رہ. میرے فرمان بجا لا اور زندہ رہ. یہ باپ نے کہا, سلیمان کے باپ نے کہا. اب ہم دیکھتے ہیں سلیمان کا باپ داؤد ہے. داؤد نے اس کی ایسی تربیت کی اور سلیمان نے اپنے باپ کی جو تربیت پر کان لگایا, اس کے جو حکم تھے ان پر عمل کیا. اور داؤد نے کہا کہ تو میرے فرمان کو سن, میرے حکموں کو سن اور اس پر عمل کر تو تو زندہ رہے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان نے اپنے باپ داؤد کی بات کو سنا, حالانکہ وہ بھی ماں کا لاڈلا کہتا ہے کہ میں بھی ماں کا لاڈلا تھا, پیارا تھا, لیکن میں نے اپنی باپ کی بات کو سنا, ماں کی بات کو سنا اور خدا نے اسے حکمت اور دنائی سے مأمور کیا اور وہ ایک بہت بڑا اس وقت اپنے وقت ایک کامیاب بادشاہ بنا. اس کی زندگی میں کامیابی تھی. یہ ہے میرے عزیزو, اگر ہم ماں باپ کی بات کو سنتے ہیں تو جو ماں باپ اپنے تجربات سے ہمیں بتاتے ہیں اس سے ہماری زندگی کو بڑا ہی فائدہ ہوتا ہے, بچوں کو بڑا ہی فائدہ ہوتا ہے, اولاد کو بہت فائدہ ہوتا ہے. جارج واشنگٹن جو امریکہ کا ایک بہت کامیاب صدر تھا, اس نے کہا کہ میری ماں جو ہے وہ میری عظیم استاد ہے, سب سے عظیم استاد آپ کی ماں ہے بچوں. پھر ابراہم لنکن, اس نے وہ بھی ایک بہت بڑا کامیاب امریکہ کا صدر ہے اور دنیا میں, پوری دنیا میں ابراہم لنکن کا نام ہے. اور ابراہم لنکن جو ہے وہ اپنی والدہ کے بارے میں کہتا ہے کہ آج میں جو کچھ ہوں, جب وہ صدر بن گیا اس نے کہا کہ میں جو کچھ بھی ہوں میں اپنی والدہ کی وجہ سے ہوں. جو بچے اپنے والدین کی بات کو سنتے ہیں, اس کی تربیت پر کان لگاتے ہیں, وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کریں گے, وہ کبھی تاریکی میں زندگی نہیں بسر کریں گے. میں جب دیکھتا ہوں کہ اپنے مسیحی نوجوانوں کو جو وہ گلیوں میں نشہ کرتے کھڑے ہیں, نشہ کرتے ہیں اور جوانی میں جو ہیں اس نشے کی وجہ سے کچھ نوجوان جو ہیں وہ اپنی زندگی گنوا رہے ہیں, اپنی زندگی کو پورا بھی نہیں کر رہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کی بات کو نہیں سنا ہے, جس کی وجہ سے وہ یہ سارے نشے میں چلے گئے یا وہ برائی کے راستے میں چلے گئے یا بری سوسائٹی میں چلے گئے. اس کی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کی بات کو نہیں سنا. اور بعض کا ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ سارا کچھ جو ہے باپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا اور سارا کچھ جو ہے وہ ماں پر چھوڑ دیتا ہے کہ ماں ہی اس کو اسکول چھوڑنے جائے, ماں ہی اس کو دیکھے کہ کیا کر رہا ہے, اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ماں ہی منع کرے. باپ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا ہے, جس کی وجہ سے اولاد جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے. بعض کا والد کی بھی یہ کمزوری ہوتی ہے, لیکن خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ والد کو بھی اپنی ذمہ داری جو ہے پوری کرنی, دونوں کو مل کر ذمہ داری پوری کرنی ہے. اور اولاد جو ہے کیوں تاریکی میں چلے گی, کیوں وہ برائی میں چلے گی, کیونکہ والد نے خود جو ہے وہ دلچسپی نہیں. ہو سکتا ہے کہ والد نے بھی اپنے والد کی یا ماں کی, اس نے بھی اپنی
والدین کی بات کو نہیں سنا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی اولاد بھی آگے سے نہیں سن رہی ہے، اور وہ خود جو ہے ایسی بری سوسائٹی میں ہے، برائی میں ہے، وہ آگے بچوں کو کیا نیک راہ پر لائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ ضرورت ہے کہ والدین بھی سب سے پہلے اپنی زندگی کو تبدیل کریں اور خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، تو خدا جو ہے ان کی اولاد کو بھی جو ہے سننے کا جو ہے وہ فضل دے گا۔ اب میرے عزیزوں حکمت کو کیا کہا گیا ہے کہ حکمت کیا ہے؟ جو والدین سے حکمت کی باتیں سنتے ہیں، علم کی باتیں سنتے ہیں، وہ کیا ہوگا کہ آپ کے سر کے لیے وہ زینت کا سہرا ہے، زینت کا سہرا، خوبصورت دلکش وہ سہرا ہے۔ اب اگر بچے جو کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ ایک خوبصورت سہرے کی مانند ہے، اور سہرا جو ہے کب استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے شادی کے لیے، جب دلہا کے لیے، دلہا کو کیوں وہ سہرا پہنایا جاتا ہے؟ اس کو عزت دینے کے لیے، اس کو مطلب برات کا جو ہے ہیرو بنانے کے لیے، سب سے جو ہے عزت والا افضل بنانے کے لیے یہ ہمارے لیے صاحب حیثیت ہے، اس لیے اس کو سہرا لگایا جاتا ہے۔ سہرا لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عزت دی جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں کیا ہوگا کہ آپ کے لیے جب تعلیم و تربیت جو اپنے والدین سے آپ لیں گے تو آپ کے لیے کیا ہوگا؟ بچوں کے لیے وہ سر کے لیے زینت کا سہرا ہوگا۔ تو جو والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں لیکن بچے ان کی باتوں کو نہیں سنتے، ان کا کیا انجام ہوتا ہے؟ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھ سکتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ آئے خدا کے کلام میں نکالتے ہیں مثال کی کتاب 30واں باب اور اس کی ہم 11ویں آیت پھر 17ویں آیت، پھر ہم مثال 20 باب اور اس کی 20ویں آیت پڑھیں گے۔ اب مثال کی کتاب جو 30واں باب ہے اس کی 11ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ ایک پشت ایسی ہے جو اپنے باپ پر لعنت کرتی ہے اور اپنی ماں کو مبارک نہیں کہتی۔ وہ بچے جو اپنے باپ کی بات کو نہیں مانتے اور اپنے ماں کی اور باپ کی حقارت کرتے ہیں، اب ان کا انجام کیا ہوگا؟ اور وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرمانبرداری کو حقیر جانتی ہے، وادی کے کوے اس کو کچل لے جائیں گے اور گدھ کے بچے اسے کھائیں گے۔ ان کا انجام کیا بتایا گیا ہے کہ ان کا انجام یہ ہوگا کہ ان کو کوے آ کر پکڑ کر لے جائیں گے، اور جو گدھ جو مردوں کو کھاتی ہے وہ ان کے جسم کو نوچ کر کھا جائے گی۔ یہ انجام ہوگا۔ جو والدین کی بات بچے نہیں مانتے ان بچوں کا یہ حال ہوگا کہ ان کے لیے ہر طرف رسوائی رسوائی ہے، ان کے لیے ذلت کی ذلت ہے جو اپنے والدین کی بات کو نہیں مانتے۔ اب 20 پر باقی 20 میں دیکھیں، یہاں پر لکھا ہے جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرتا ہے اس کا چراغ گہری تاریکی میں بجھایا جائے گا، یعنی وہ رسوا ہی ہوگا، وہ اچھے حالات نہیں دیکھے گا، وہ تاریکی میں ہی رہے گا، وہ اندھیرے میں رہے گا، مشکلوں مصیبتوں میں رہے گا، جو بچے اپنے والدین کی بات کو نہیں سنتے۔ میرے عزیزوں ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے سب سے اچھی مثال کون سی ہے؟ ہمارے غلام یسوع مسیح۔ غلام یسوع مسیح جب اس دنیا میں تھا وہ خدا کا کلام بتاتا ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں لوکا کی انجیل 2 باب 51 اور 52، وہاں پر غلام یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنی ماں اور باپ کے تابع رہے، حالانکہ وہ خود خدا تھے، خود خدا ہیں، لیکن وہ جسمانی طور پر جب اس دنیا میں آئے تو وہ اپنے ماں اور باپ کے تابع رہے۔ اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح حکمت میں اور انسان کی مقبولیت میں، خدا کی مقبولیت میں بڑھتے گئے اور ترقی کرتے گئے۔ کس کی وجہ سے کہ اپنے ماں باپ جو ان کا قانونی ماں باپ تھا اس دنیا میں، مقدسہ مریم اور یوسف، اس کے تابع رہ کر انہوں نے اپنی زندگی۔ اس لیے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کے جو ہیں، اگر وہ برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ کامیاب زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ اس دنیا میں
خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بنانا چاہتے ہیں خدا کی نظروں میں انسان کی نظروں میں، تو ان کے لیے ضرورت ہے بچوں کے لیے کہ وہ اپنے والدین کی عزت کریں۔ آئیں آخری حوالہ ہم پڑھیں گے کہ افسیوں کا خط ہونے کی تعلیم دیتا ہے۔ افسیوں کا خط اور پہلا باب اور افسیوں کا خط چھٹا باب پہلی اور دوسری آیت پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کا یہ پہلا حکم ہے، جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ بچوں نے کیا کرنا ہے، اپنے والدین کے تابع رہنا ہے، اور پھر یہ لکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کی تذلیل نہ کرو، ان کو خراب نہ کرو، ان کو پریشان نہ کرو۔ یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کسی دوست کے تابع، یہی میرے چیزوں کو ہمیں آپ سے ہے۔ اس لیے آج بچوں کے لیے، اولاد کے لیے خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ وہ کیا کریں گے، اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ تربیت پر کام کریں۔ ان کے لیے مثال کی کتاب جو پہلا باب ہے 8ویں اور 9ویں آیت جو کہتی ہے، اس پر انہوں نے عمل کرنا ہے کہ وہ کبھی بھی اس ماں باپ کی تربیت سے کبھی بھی وہ نہ ہٹے۔ جیسے لکھا ہے کہ اپنے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر ڈالا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کرے۔ آئیں بچوں، آپ نے جو خدا کا کلام سنا ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی تربیت پر کان لگائیں، اپنی ماں کی تعلیم کو کبھی بھی جو ہے آپ نظر انداز نہ کریں، اس پر غور کریں، جو کچھ وہ آپ کے کہہ رہی ہے آپ کی بہتری اور بھلائی کے لیے۔ جن بچوں نے اپنے بچپن میں اپنی ماں کی یا باپ کی تربیت کو نہیں سنا، اس پر عمل نہیں کیا، آخر کار وہ بڑے ہو گئے تو انہوں نے ناکامی والی زندگی کی ہے۔ اس لیے جو بچے آج یہاں پر موجود ہیں خدا کا کلام سنیں، ان کے لیے ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی ماں کی اور باپ کی تعلیم کو وہ ترک نہ کریں، ان پر ضرور کام کریں، ان کو ضرور سنیں، کیونکہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ آپ کی تربیت کے لیے کہہ رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ فکر کرنے والے، سب سے زیادہ پیار کرنے والے، سب سے زیادہ ترقی کی منزلوں کی طرف لے جانے والے وہ صرف آپ کے والدین ہیں۔ سب سے زیادہ وہی آپ سے پیار کریں۔ سب سے زیادہ اگر آپ کو ناکامی ہوگی، اگر آپ مشکل ہوتے ہوں گے، تو سب سے زیادہ دکھ جو ہے وہ والدین کو ہوگا۔ کوئی اور زیادہ پیار نہیں کرتا، سب سے زیادہ جو ہے بچوں کو پیار کرتے تو والدین کرتے۔ اور جب بچے ترقی کرتے ہیں، اچھی زندگی بسر کرتے ہیں، کامیابی کی زندگی، محبت والی زندگی اور خوشحالی والی زندگی بسر کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ جو ہے وہ والدین کی خوشی ہے۔ اس لیے خدا کا کلام جو ہمیں سکھاتا ہے اس پر بچوں کو ضرور عمل کرنا چاہیے کہ اپنے باپ کی تربیت پر کام لگائیں، اپنی ماں کی تعلیم کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کی بھائی اور بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آج میں نے اپنی ماں کی یا باپ کی بات کو نہ سنا تو وقت گزر جائے گا، اور گزرا ہوا وقت جو ہے وہ کبھی بھی ہاتھ نہیں آتا۔ جیسے میں نے پہلے مثال دی کہ آپ کیا پچھتائے بہت جب چڑیاں چوکی تھے، تو اس وقت پھر جو ہے پچھتانا ہی ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ ہمارے والدین چاہتے تھے کہ ہم پڑھ جائیں لیکن ہم نہیں پڑھ سکے، تو اس وقت کیا فائدہ ہے جب وہ 30-35 سال کا ہو کے تو پھر وہ ایسی پچھتائے والی باتیں کہے کہ جب وقت ہی گزر گیا۔ تو اس لیے ہر کام جو ہے وقت پر کرنا چاہیے۔ آج بچوں کے لیے وقت ہے کہ اپنے ماں باپ کی بات کو سنیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو اپنے لیے بہتر بنائیں۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے